بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، ابن خلدون جو دنیا مانتی ہے کہ جو ماڈرن ہسٹری ہے، جو جس طرح ماڈرن تاریخ لکھی گئی، اس کو باپ مانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اس نے تاریخ کو صحیح معنی میں لکھنا شروع کیا۔ تو ابن خلدون ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے جب جتنا قرآن اور اسلام کی سٹڈی کی ہے تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو۔ انصاف کے اوپر آپ کوئی بھی دنیا کا معاشرہ لے لیں، جب انصاف ہوتا ہے تو وہ معاشرہ اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا مدینہ میں، کوئی اس کی مثال نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں، کہ ہجرت ہوتی ہے 622، جنگ بدر ہوتی ہے 625، 313 لڑنے والے، اور 11 سال کے بعد ایک سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے رومن ایمپائر، اور اس کے اگلے سال دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے پرشین ایمپائر قدسیہ میں۔ تو تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ تو کوئی مطالعہ کرے کہ یہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی امامت کی، اور کئی صدیوں تک بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی، عدل اور انصاف، اس کے اوپر وہ معاشرہ کھڑا ہوا تھا۔ اور وہ انصاف ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں، قاضی خلیفہ وقت کی بیٹے کی گواہی نہیں مانتا۔ وہ انصاف ایسا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، اور جو معاشرے طاقتور کو قانون سے اوپر رکھتے ہیں ان کی حدیث ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج جو پاکستان ہے، میں اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اب بالکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، کہ ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، جیل بھرے ہوئے ہیں، ہر روز نئے لوگ پکڑ رہے ہیں، رشتہ دار پکڑ رہے ہیں، جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں وہ خوفناک کہانی ہیں۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ایک ننگا ہو کے ایک طاقت نے اس طرح کا ظلم کیا ہوا اپنے لوگوں کے اوپر، کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ میں مشرف کے معاشرے لاء میں اپوزیشن میں تھا، میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا۔ تو یہ جو انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور یہ طاقت کی حکمرانی، جنگل کا قانون قائم کیا گیا ہے، میں سب سے پہلے 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں، اور میں پھر اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ یعنی کوئی چلیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کوئی روڈ میپ ہوگا نا کہ ہم اس سے نکل کے تو خوشحال ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت پاکستانی، میں ابھی آپ کو پھر سے بتاؤں گا کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات کیا ہیں۔ تو جس طرح ملک معاشی طور پہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا کہ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ جو پوری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ اس کا کوئی ملک کو تو کوئی فائدہ ہو نا۔ تو میں سب سے پہلے میں یہ چیزیں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کبھی یہ سوچتا نہیں تھا کہ میرے ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ جیسی بھی حکومتیں آئی ہیں، ایوب خان کا مارشل لاء آیا، ضیاء الحق کا آیا، سنا بڑا پیپلز پارٹی پہ سخت مارشل لاء تھا، لیکن جو پیپلز پارٹی کے معراج محمد خان تھے وہ مجھے بتاتے تھے، کیونکہ وہ ہماری جماعت میں ایک وقت پہ ہم نے ان کو سیکرٹری جنرل بنایا تھا، تو مجھے بتایا کرتے تھے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں کیا تھا، اور مشرف کا میں آپ کو خود بتا دیا۔ کبھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا۔ سب سے پہلے تو خواتین کے اوپر کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا، کبھی چادر اور چار دیواری کو اس طرح بے شرمی سے، یعنی کبھی اس کو انہوں نے چادر اور چار دیواری کا جو احترام ہوتا ہے اس کو تباہ نہیں کیا گیا۔ عورتوں کے اوپر ہی میں کبھی اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک میں عورتوں سے یہ برتاؤ کیا جو کیا جا رہا ہے آج، صرف اس لیے کہ وہ یہ نہیں تحریک انصاف کی کوئی ممبرز ہوں یا کوئی آفس بیرر ہو، جو ٹویٹ بھی کرتی ہیں، جو حمایتی بھی ہیں، جو ووٹر بھی ہیں،
ان کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو ایک اسلم اقبال نے ایک لیٹر لکھا ہے. یہ جو سی سی پی او ہے اور یہ آئی جی ہے اور یہ جو چیف منسٹر ہے اس وقت پنجاب کا، یہ پڑھنے والا ہے. میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی کیا ہے. اس نے بتایا کہ اس کے سارے گھر کے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے. اس کی 80 سالہ والدہ کی بھی پرواہ نہیں کی گئی. وہ آکسیجن کے اوپر ہے، ادھر گھس گئے، اس سے بدتمیزی کی، کیونکہ اسلم اقبال چھپے ہوئے ہیں. ان کے بھائیوں سے کیا کیا، کاروبار سے کیا کیا، کاروبار بند کر دیے، بھائیوں کے گھروں میں چلے گئے. ایک بھائی کا جو باہر سے کوئی اس کا بیٹا آیا ہوا تھا، اس کو جا کے الیکٹرک شاک لگایا ہے، اس کا بازو نہیں کام کر رہا، وہ دبئی میں علاج کروا رہا ہے. یعنی سارے خاندان کو، ان کی بزنس کو جس طرح انہوں نے صرف اس لیے کہ میاں اسلم کسی طرح نکل کے اور کہہ دے کہ جی میں 9 مئی کے خلاف ہوں اور میں فوج کے ساتھ ہوں، میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں، اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. حماد اظہر کے میاں اظہر ایک پاکستان کی سیاست، پنجاب کی سیاست میں ایک وہ عزت دار نام ہے جس کی سب اس کے مخالف بھی تعریف کرتے ہیں. 84 سال کے میاں اظہر جن کو کئی بیماریاں ہیں، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کو اٹھا کے لے گئے کیونکہ حماد اظہر نہیں تھا. باقی لوگوں کے گھروں میں گھس کے، یعنی جو میں کہانیاں سن رہا ہوں. کراچی کے اندر بھی بات ہو رہی تھی، کراچی میں تو کچھ ہوا ہی نہیں. کراچی میں کیوں جا کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا؟ کراچی کے اندر وہیں چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہا ہے. اور وہاں بیٹھا ہوا آصف زرداری جو ساری زندگی اس نے صرف ایک کام کیا ہے، مخالفوں کو کرش کیا ہے، مخالفوں کو ختم کیا ہے، جھوٹے کیسز، اور جو خریدا جاتا ہے اس کو خرید لیتا ہے، باقی ساروں کو وہ ختم کرتا ہے جو مافیاز کرتے ہیں. وہاں ظلم کیا جا رہا ہے، ہر ایک کے اوپر ایف آئی آر ہے، لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور صرف ایک طریقہ کہ آپ جناب پارٹی چھوڑ دیں تب وہ ٹھیک ان کو نکل جاتا ہے. یہ بھی سوچ لیں کہ آج ہمارے انصاف کے نظام، یعنی یہ کیسے کوئی اس طرح کہ آپ کے اوپر ہر قسم کا کیس ہے، دہشت گردی کا سب کیس لگا ہوا ہے، جیسے ہی آپ نے کہا میں پارٹی چھوڑا ہوں کیسز ختم. تو یہ کیا ہماری عدلیہ، ہماری لیگل کمیونٹی یہ نہیں دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو سارے دنیا میں کسی بھی قانون یہ اجازت نہیں دیتا. تو اس کے علاوہ ان کے علاوہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جس طرح لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو، اگر جیل کے اندر جگہ 20 لوگوں کی ہے تو وہاں 60 لوگ بھرے ہوئے ہیں، وہ سو بھی نہیں سکتے، کئیوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، کوئی سوتے ہیں، کھانا نہیں صحیح دیتے، کئیوں نے جس طرح کا کھانا دیا وہ لوگ کھانا نہیں کھا سکتے، کئیوں کے پیٹ خراب ہو گئے ہیں. یعنی ان کنڈیشنز کے اندر سیاسی ورکرز کو رکھا ہوا ہے، جو سب سے شرمناک بات ہے کیونکہ کوئی مجرم نہیں ہے. یہاں اتنے بڑے مجرم جنہوں نے اربوں روپے کا اس ملک کو نقصان کر کے پھر منی لانڈرنگ کر کے ملک سے پیسہ باہر بھیجا ہوا ہے، کیا ان کی ایسی ٹریٹمنٹ کسی کی تھی؟ کیسز تو پرانے بنے ہوئے تھے، کیا کسی کو ایسے رکھا گیا تھا؟ تو یہ سارا پلان بنا ہوا ہے صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ پارٹی کو ختم کرتے کرتے کیا یہ جو اس وقت طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان سے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ملک، دنیا میں ملک کھڑا ہوتا ہے رول آف لا پہ. جس وقت اس ملک کا رول آف لا ختم ہوتا ہے اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. ہمارا ملک اب بنانا ریپبلک ہے، جدھر کوئی قانون نہیں ہے، جدھر کمزور کو کوئی طاقتور سے اس وقت تحفظ دینے والا نہیں ہے. میں تو صرف سلام کرتا ہوں ان ججز کو کہ وہ سارے پریشر کے باوجود آج وہ پھر بھی کھڑے ہیں، لیکن پوری طرح پریشر ڈالا ہوا ہے ججز کے اوپر. اور میں پھر سے بتاؤں کہ اس طرح کا کوئی نیچے نہیں گرتا. ان کی فائلیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی ہر کس بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی آپ کی ہمیں بچوں پہ آ گئے ہیں، گھروں پہ آ گئے ہیں، خواتین کے اوپر آ گئے ہیں. میں نے ایک بتایا بھی کہ ہمارے ممبر نے چھوڑی پارٹی تو اس نے کہا جی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اب تک تو میری بزنس پہ تھا، اب میرے گھر پہ پہنچ گئے ہیں، ہماری عورتوں پہ پہنچ گئے، میں نہیں برداشت کر سکتا. تو اس لیول کے اوپر اس وقت اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے. میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے، یعنی آپ ایک فرد کو پکڑنے جا رہے ہیں، اس نے کوئی جرم بھی کیا ہو تو کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ جو باقی اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں. یہ کلیکٹیو پنشمنٹ آج کل کے دور میں صرف ایک ملک میں ہے، اسرائیل میں.
اور وہ کس سے کرتے ہیں؟ وہ فلسطینیوں سے کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے نہیں کرتے ہیں، اسرائیلیوں سے نہیں کرتے، وہ فلسطینیوں سے یہ کرتے ہیں۔ یہ ہٹلر کے جب نازی جرمنی جب دنیا کا سیاہ ترین دور تھا، یہ تب وہ گسٹاپو اٹھایا کرتی تھی لوگوں کو کولیکٹو پنشمنٹ میں، کہ جو بھی اگر وہ نہیں ملا ایک جس کو پکڑنے گئے تو گھر والوں کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ اسٹالن کا جو بڑی سخت ڈکٹیٹرشپ تھی سوویت یونین کی، یہ اسٹالن کی ڈکٹیٹرشپ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ یہ صرف چائنا میں ایک دور میں ہوا تھا، ان کے کلچرل ریولوشن کے اندر۔ یہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسے۔ یہ کوئی دنیا کا انصاف کا نظام کلیکٹو پنشمنٹ کی اجازت نہیں دیتا، جو آج پاکستان سے ہو رہی ہے۔ لیکن یہ اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک پارٹی کو ختم کرتے ہوئے کہ جی عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال دیا، تحریک انصاف کو جیتنے نہیں دینا الیکشن تب ہوں گے جب تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، جو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری صرف جو طاقت میں بیٹھے ان سے سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اگر یہ سارے کام کر کے ملک کے قانون اور عدلیہ کی ساری کریڈیبلٹی ختم کر کے، انصاف کا نظام ختم کر کے، الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی تو پہلے ہی ختم ہوئی تھی، اس کو جو استعمال کر رہے ہیں صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، ایف آئی اے، وہ جس کو پکڑنا تھا، جس کے 16 ارب روپے کے پرائم منسٹر یہ شہباز شریف کے کیسز تھے، وہ تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے وہ ایف آئی اے لگی ہوئی ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ نیب کو صرف ایک مقصد سے لگایا ہوا ہے، کچھ ڈھونڈو اس کے اوپر، عمران خان کے اوپر، لوگوں کے اوپر، تاکہ کسی طرح ان کو ختم کیا جائے اور باقیوں کو کہو کہ پارٹی چھوڑ دیں۔ ان اداروں کی ساری کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ میڈیا نے بھی، اور جس طرح عدلیہ نے، یہ ایک پروسیس تھا، ایک جدوجہد کر کے ایک وکلا موومنٹ شروع ہوئی تھی 2007 میں، جس کی جدوجہد میں عدلیہ آزاد ہوئی تھی، اور لوگوں کو اعتماد تھا کہ اگر حکومت ہمارے پہ ظلم کرے گی تو عدلیہ کھڑی ہے راستے میں۔ وہ ختم ہوا ہے، اس کو سارا دن بدن اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ رہا ہے۔ ہماری پارٹی کا تو اعتماد ہی اٹھ گیا ہے کہ لوگوں کو نکلتے ہیں، جج آرڈر بھی کرتا ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے جج کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے تب یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پنجاب کی گورنمنٹ نہیں چلا سکتے، یہ گرانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہمارے پاس تو ایک کی میجورٹی سے گورنمنٹ ہماری بچی ہوئی تھی، ہم تو کام کر ہی نہیں سکتے تھے، سارا وقت کوشش ہو رہی تھی گورنمنٹ گرانے کے لیے، پیسہ چل رہا تھا، اوپر سے نامعلوم افراد پورا زور لگا رہے تھے گورنمنٹ گرانے کے لیے۔ تو ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن ڈیزالو کی اپنی گورنمنٹ، وہی ہم نے پختونخوا میں کی۔ وہاں پیسے نہیں دے رہے تھے، جو قبائلی علاقہ جو جوائن کیا تھا ان کے لیے فنڈز ہم نے زیادہ دیے ہوئے تھے، وہی بند کر دیے انہوں نے، ہیلتھ کارڈ کا پیسہ نہیں آ رہا تھا۔ تو جب ہم نے سوچا کہ ہم گورنمنٹ ہی نہیں چلا سکتے، ہم نے آئین کے مطابق، دنیا کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی روایت کے مطابق، آئین کے مطابق ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی۔ 90 دن میں الیکشن ہونا تھا، ہمیں تو کوئی الیکشن ہی نہیں ملا۔ یعنی اوپنلی آئین کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور میں اپنے سپریم کورٹ سے اب انتظار کر رہا ہوں کہ یہ تو آپ کی اب کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے، سارے سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی سٹیک پہ ہے کہ اگر آپ آئین میں 90 دن میں الیکشن ہی نہیں آپ کروا سکے تو مجھے بتائیں کیا چیز روک رہی ہے کہ انہوں نے اگر اکتوبر میں سوچا کہ جی ابھی تحریک انصاف ابھی بھی جیت سکتی ہے تو اکتوبر بھی نہ الیکشن کروائیں۔ یہ تو سارا پاکستان کا جب جس کے اوپر بیس ہوتی ہے، دیکھیں جمہوریت بیس ہوتی ہے آئین کے اوپر، آئین کے مطابق قانون بنتے ہیں، تو جب ایک دفعہ آئین کی ختم ہو گئی، سپریم کورٹ کی ورڈکٹس کی پرواہ نہیں ہوئی، تو وہ بن جاتی ہے بنانا ریپبلک، اور بنانا ریپبلک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، جو میں اب یہ آپ کو بتانے لگا ہوں معاشی طور پہ۔ اور پھر میڈیا کا بھی ایک 20 سال کا سفر تھا، اس سے پہلے تو میڈیا بند تھا، اس سے پہلے تو صرف جو الیکٹرانک میڈیا تھا وہ تو صرف پی ٹی وی تھی۔ تو جنرل مشرف، اس کو داد دیں ہم کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے اس نے میڈیا کھول دیا، کیونکہ جنرل مشرف کے ساتھ سپورٹ تھی، لوگ تنگ تھے ان دونوں پارٹی سے، ان کی کرپشن 2 دفعہ کرپشن میں گئی، لوگ تو تنگ تھے، تو لوگوں نے مشرف کو خوش آمدید اس کو ویلکم کیا۔ مشرف نے میڈیا کھول دیا، الیکٹرانک میڈیا، اور وہ پھر الیکٹرانک میڈیا نے شعور پیدا کیا پبلک کے اندر۔ میری پارٹی بنی کیونکہ مجھے موقع مل گیا الیکٹرانک میڈیا پہ جانے کے لیے، نہیں تو 2 پارٹی سسٹم ہے، تیسری پارٹی تو نہیں آتی۔
اب وہ سارا جو میڈیا کا ایک پورا ایک سفر طے کر کے یہاں پہنچے تھے وہ زیرو ہو گیا. ایک حکم ملا ہے کہ عمران خان کا آپ نے نام نہیں دکھانا. یعنی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, جس لیڈر کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ پبلک اوپینین میں سپورٹ ہے, اس کو غائب کر دیا. تو دکھانا کیا پھر میڈیا پہ؟ اور پھر صحافی چپ کر کے. یعنی میں آج دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے میں دم ہے. کیا واقعی آپ آزادی رائے اور آزادی میڈیا کے ساتھ کھڑے تھے, یا آپ کو کتنوں کو صرف یہ آزادی رائے کے پیچھے چھپ کے ایجنڈاز کے اوپر کام کر رہے تھے, اور مالکان کے جو ایجنڈاز ہیں ان کے اوپر کام کر رہے تھے, اور مالکان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو اتنا فائدہ اس سے نہیں ہوتا جو چینل سے ملتا ہے, ان کو جو بزنسز میں فائدہ ہوتا ہے. تو کتنے صحافی تھے جو ان ایجنڈاز پہ چل رہے تھے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے. اس مشکل وقت میں لوگوں کا پتہ چلتا جا رہا ہے, اور میڈیا کی پوری سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ میڈیا کدھر کھڑا ہے. اور لوگ سارے سوشل میڈیا پہ چلے گئے ہیں, اور سوشل میڈیا سے اب انفارمیشن لے رہے ہیں, کیونکہ اس قوم کو تو پتہ چل گیا کہ میڈیا اب سینسر ہو گیا بالکل. اور اس کے بعد جو اگلی بات کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد ہماری اکانومی آ گئی, ہماری جمہوریت بھی ختم, جمہوری ادارے بھی ختم, صرف ایک پارٹی کو باہر رکھ رہے. لیکن جو سب سے بڑا اس وقت جو ملک کو خطرہ ہے وہ تو ہماری معیشت کا ہے. اکانومی ہماری بیٹھ گئی ہے. میں صرف پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اکانومی کا حال کیا ہے. ہم جب چھوڑ کے گئے تھے 6.1% پہ ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی, یعنی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ملک میں. اور میں پھر یہ کہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ امریکی ڈالرز نہ آنے کے, جو کہ ایوب خان کے دور میں آئے, ضیاء کے دور میں آئے, مشرف کے دور میں آئے, تب گروتھ ریٹ اوپر تھی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ 2 سال ہماری ایوریج 6% پہ اکانومی کوئی باہر سے ڈالر نہیں آ رہے تھے. آل راؤنڈ انڈسٹری اچھا کر رہی تھی, زراعت اچھا کر رہی تھی, سروسز میں اضافہ ہو رہا تھا. تو جب ملک جب اوپر جا رہا تھا 6% پہ, ادھر سے سازش کر کے ایک آدمی نے بند کمرے میں فیصلہ کر کے گورنمنٹ کرائی. اب آج دیکھیں ذرا کیا حالات ہیں. پاکستان کی 6.1% سے آج ہماری گروتھ ریٹ یعنی اکانومی میں جو اضافہ ہے وہ پہنچ گیا ہے 0.3 پہ. انڈیا اس وقت 7.2% پہ بڑھ رہی ہے, آگے گروتھ ریٹ آگے. بنگلہ دیش 5.5% پہ بڑھ رہی ہے, اور ہم 0.3 پہ پہنچ چکے ہیں. ایک سال کے اندر ہمارا جو ملک کا جو ایکسپورٹس ہیں, دیکھیں نا, جب تک آمدنی آتی ہے ڈالر سے تو ہماری ایکسپورٹ تو ہر سال بڑھ رہی تھی. اس وقت اور ایکسپورٹس یعنی ڈالرز اندر آتے ہیں جب چیزیں بیچتے ہیں, 13.6% پہ ایکسپورٹس گری ہیں ایک سال میں. اور جو دوسری چیز ڈالرز اندر آتے ہیں ریمیٹنسز سے, وہ 13% پہ گری ہیں ریمیٹنسز. ان کا ملا کے, اور پھر جو انویسٹمنٹ ہے, جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے, ڈالرز آتے ہیں نا, وہ 90% گر گئے ہیں. ایک سال میں 90% انویسٹمنٹ گر گئی. اور ہمارا جو روشن ڈیجیٹل ہم نے اکاؤنٹ کھولا تھا, جو 1.5 سال میں $5 ارب پہ پہنچ گیا تھا, وہ آج اس میں پیسے نکال رہے ہیں لوگ. یعنی کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا احساس ہے, وہ اعتماد کھو بیٹھا اس گورنمنٹ پہ. تو جب ٹوٹل ہمارا ہم نے کتنا ایک سال کے اندر نقصان کتنا ہوا ہے انویسٹمنٹ میں, اور اس پہ انویسٹمنٹ پہ اور ریمیٹنس اور ایکسپورٹس پہ $7 ارب. تو آئی ایم ایف کے پاس $6 ارب ہم مانگ رہے ہیں, یا $7 ارب کا ملکی آمدنی میں کمی آ چکی ہے. پھر آگے چلیں. اس وقت جو پاکستان کا قرضہ ہے, پچھلے 12 مہینے میں پاکستان نے تقریباً 15,000 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے. اب یہ یاد رکھیں, 15,000 ارب کا قرضہ 12 مہینے میں. ہماری حکومت جو پہلے ہی مشکل وقت میں آئی تھی, کیونکہ سب سے بڑا خسارہ بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے. ہمارا جو ٹوٹل ہم نے اپنے دور کے اندر کتنا ہم نے خسارہ لیا, کتنا ہم نے قرضہ لیا, ہمارا 18,500 ارب 18,500 ارب. 3.5 سال میں انہوں نے ایک سال میں 15,000 ارب روپیہ قرضہ لیے. یہ جو قرضہ بڑھ رہا ہے ملک میں,
اور قرضہ اور بڑھتا جائے گا کیونکہ آمدنی تو کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت جو عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے وہ ہے مہنگائی، انفلیشن۔ ہم چھوڑ کے گئے تھے 12.4% پہ، آج پاکستان میں مہنگائی 38% پہ ہے۔ یہ ہماری 75 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ پھر اس سے زیادہ خوفناک ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو فوڈ انفلیشن ہے، وہ 48% پہ ہے۔ یعنی جو عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے کھانے پینے کی چیزیں، وہ 48% پہ ہماری انفلیشن ہے۔ سری لنکا جس کا ہمارے سے زیادہ برا حال ہے، وہ اپنی مہنگائی کم کر کے 25% پہ لے آیا ہے۔ یاد رکھیں سری لنکا میں لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے تھے مہنگائی کی وجہ سے، آج وہ 25% پہ آ گئی ہے، جبکہ پاکستان کی مہنگائی 38% پہ پہنچ گئی ہے۔ اور پھر جو انٹرنیشنل جو قیمتیں جس کی وجہ سے ہمارے دور پہ مہنگائی لوگ کر رہے تھے، 30% کموڈٹی کی قیمت انٹرنیشنلی گری ہیں، یعنی تیل، جو انرجی پرائسز تھے، جو پام آئل تھا، یعنی جو ہم گھی منگواتے تھے، وہ آج آدھی قیمت پہ ہے۔ لیکن اوورآل 30% دنیا میں یہ جو چیزیں مہنگائی بڑھا رہی تھی وہ کم ہو گئی ہیں، اور پاکستان میں اب یہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور پھر 2-3 اور چیزیں یہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کوئی اب روڈ میپ نہیں ہے کہ ہم نے $30 ارب جون 2024 تک واپس کرنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ ہم نے تقریباً 1 سال میں $30 ارب واپس کرنا ہے، کیونکہ ڈالر کی جو انکم ہے وہ تو کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر سارے ہمارے اس وقت کم ہو گئے ہیں، جو ہم نے ہمارا ریکارڈ ٹیکسز ہم نے اکٹھے کیے تھے، وہ ریکارڈ ٹیکسز بھی نیچے چلے گئے ہیں، اور ہماری جتنی بھی ٹارگٹس ہیں اس گورنمنٹ نے مس کر دی ہیں۔ جو اس وقت سود ہے وہ 21% ہے، تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ 21% سود پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے، تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اور پھر جو اس وقت سیل ہو رہی ہے ڈیزل کی، بجلی کی، سیمنٹ کی، وہ 20 سے 30% گر چکی ہے۔ اس کا مطلب بڑے طور پہ بے روزگاری آ رہی ہے، بے روزگاری آ چکی ہے۔ میں صرف اس کی آخر میں ڈاکٹر پاشا جو پاکستان میں سب سے بڑے اکانومسٹ مانے جاتے ہیں، بڑے نام ہیں ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال میں 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے برے حالات ہیں۔ تو میں اب پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ جو کوشش ساری کی جا رہی ہے تحریک انصاف کو ہٹانے کی، وہ انہی لوگوں کو تو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ جو 1 سال کے اندر ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پھر واپس آ کے، کیونکہ اگر تحریک انصاف کو ختم کریں گے تو یہی لوگ ہوں گے نا، اور ان تھوڑے سے اور لوگوں کو، ریلو کٹوں کو اکٹھا کر کے آپ کوئی اور پارٹی میں دھکیل کے ہمارے لوگ توڑ کے کر دیں گے۔ تو چلیں یہی سوچ لیں کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی تو پھر یہی لوگ واپس آئیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ آ کے پھر کیا کریں گے؟ کہ اگر انہوں نے 1 سال میں ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، خود تو ان کو فرق ہی نہیں پڑا۔ یاد رکھیں ان کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں، ان کے ڈالروں میں پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو ملک نیچے جا رہا ہے، یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، یہ جو روپیہ گر رہا ہے، اس کی وجہ سے جو مہنگائی اور غربت آ رہی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میں یہ آج کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آج یہاں اوپر ہمارے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی، کیونکہ ان کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں۔ اگر ان کے ملک سے باہر پیسے پڑے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کو جب وقت آئے گا، مشکل وقت آیا، میں آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، ان سب نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے۔ کم از کم جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایک کام تو کرے نا، ان سب جو یہاں آج فیصلے کر رہے ہیں ایک کام کرے کہ ان سب کو ECL پہ ڈالے، اور ECL پہ تب تک ڈالے جب تک الیکشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر انہوں نے، ان کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، ملک بیٹھ رہا ہے۔ ان کو تو، ان کے جب ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں، روپیہ گر رہا ہے، ان کی تو دولت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن پاکستانی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور میں آج آپ کو اپنا آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ملک ٹھیک ہوگا کیسے، اس دلدل میں سے نکلے گا کیسے؟ صرف ایک طرح نکلے گا
کہ ہم اپنے اوورسیز پاکستانی 10 کروڑ باہر پاکستانی بیٹھا. میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ صرف امریکہ کے اندر جو 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کی جو سالانہ ان کی جو ویلتھ ہے وہ $200 ارب ہے, صرف 16,000 کی. جو ٹاپ اس وقت 10 پاکستان کے بزنس مین ہیں امریکہ میں ان کی ورتھ $25 ارب ہے. اگر ہم نے کسی وقت بھی باہر سے اپنا جو اوورسیز پاکستان نے سرمایہ کاری کرنی شروع کر دی وہی بچائے گا پاکستان کو. جب چائنا نے اور انڈیا نے جب اپنی اکانومی کھولی تو سب سے پہلے سرمایہ کاری اوورسیز چائنیز اور اوورسیز انڈینز نے کی. ہماری بھی جو سرمایہ کاری اور فیوچر ہے وہ شارٹ ٹرم ہے اپنے اوورسیز پاکستانیز کے ہاتھ میں. وہ اوورسیز پاکستانی نہیں آئیں گے. یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہاں سے لوگ پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اس وقت جو ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. قیمتی پروفیشنل جن کے اوپر سرمایہ کاری کر کے ان کو ٹریننگ دے کے جو جن کے پاس ہنر ہے ان کے لیے تو دروازے کھلے ہیں دنیا کے, وہ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں دنیا میں. وہ جب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب ہمارا سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے, ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں, تو یہ ساری حرکتیں اور ہو اس وجہ سے ہے کہ اوپر تو پہلے چور مسلط کر دیے. مجھے بتائیں کون ملک سے باہر سے پیسہ لے کے آئے گا اوورسیز پاکستانی جب وہ دیکھے گا کہ شہباز شریف اور شریف خاندان اور زرداری خاندان ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں؟ کون لے کے آئے گا پاکستان؟ جب ان کو اعتماد پاکستان کی اکانومی میں نہیں ہے تو وہ ان کو کیسے اعتماد آئے گا پاکستان کی اکانومی میں؟ تو کدھر سے آئے گا پیسہ؟ تو شارٹ ٹرم میں تو آنا ہے باہر سے اوورسیز پاکستانی کا پیسہ. اوورسیز پاکستانی پیسہ تب لے کے آئے گا جب رول آف لا قائم کریں گے, جو آج ختم کیا جا رہا ہے, جس کی قبر کھودی جا رہی ہے. جب تک جسٹس سسٹم میں ہمارے جسٹس سسٹم میں انویسٹر کو سرمایہ کار کو اعتماد نہیں ہوگا, پیسہ نہیں آنے لگا. اور جب تک اس ملک میں پیسہ نہیں آئے گا, اپنے ڈالرز نہیں آئیں گے, ہم یہ جو $30 ارب ہم نے ایک سال میں دینا ہے ہم کدھر سے دیں گے؟ ہم تو اور ڈالرز لے رہے ہیں, ہم تو اس وقت IMF سے اور قرضے مانگ رہے ہیں, ہمارے پاس تو سکت ہی نہیں ہے پیسے دینے کی. تو اس لیے میں ان سب سے پوچھتا ہوں جو تحریک انصاف کو ختم کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس تو اور کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے, وہ تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو ان کے پاس تو کوئی سلوشن ہی نہیں ہے, اس کا مسئلے کے حل ہی نہیں ہے. ان کا مسئلے کا حل صرف ایک نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال جائے, یا وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے بغیر. لیکن میں پھر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا پاس سب سے بڑا ووٹ بینک ہے, آپ جب اس کو جس طرح ختم کر رہے ہیں, آپ پاکستان کی جمہوریت ختم کر رہے ہیں. اور پاکستان کی جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آپ مستقبل ختم کر رہے ہیں, آپ آزادی ختم کر رہے ہیں اس ملک کی, آپ لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں. یہ جو سارے حربے استعمال کر رہے ہیں, یہ اسرائیل غلاموں کے اوپر فلسطینیوں کو غلام بنا کے تو یہ حربے استعمال کرتی ہے. یہ کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کشمیریوں پہ کر رہی ہے یہ چیزیں. یہ اپنے لوگوں پہ کوئی ایسا نہیں کرتا ظلم. اور سب سے بڑی پارٹی کو جب آپ ختم کر رہے ہیں تو پھر سے میں آپ کو کہوں کہ جو آپ کو حربے استعمال کر رہے ہیں اور کرنے پڑیں گے, آگے اور کرنے پڑیں گے, کیونکہ سب سے بڑا ووٹ بینک ہے, وہ کدھر سے ختم ہوگا؟ تو اس کا مطلب مکمل طور پہ یہ ظلم کا نظام چلتا رہے گا. اور آخر میں جب بھی آپ سمجھیں گے کہ اب پارٹی ختم ہوگی, تب الیکشن کروائیں گے, وہ جمہوریت ختم ہو جائے گی. مجیب الرحمان کو جب انہوں نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا, ہم نے پاکستانیوں نے کریک ڈاؤن کیا, جس کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا اس کی پارٹی کو بین کر دیا, کلعدم کر دیا, تو اس کے بعد جو الیکشن کروایا اس کی کیا حیثیت تھی؟ کیا وہ اس پاکستان کے لوگوں نے مانا تھا وہ جو الیکشن کے بعد لوگ سامنے آئے تھے؟ کسی نے, کوئی بھی ان میں سے بچا تھا جیسی واپس جب ان کے پاس ان کو وہ آزاد ہو گئے ہمارے سے؟ تو یہ بھی جو لوگ آپ الیکشن کروائیں گے, یہ ریلو کٹوں کی اور یہ جو سارے چوروں کو اور یہ جو سب اکٹھے ہوئے ہیں منی لانڈررز, یہ جو ملک میں سزائے یافتہ بیل کے اوپر لوگ, تو جب کیا آپ کا خیال ہے کہ اس سے قوم مان جائے گی؟ ان کی کیا قوم ان کی حکومت مان جائے گی؟ وہ آج ہی نہیں مان رہی. وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ سب کچھ ہو کے بھی وہ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. 10,000 ورکر بھی اندر ہیں, پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں الیکشن کروانے میں, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلی مارچ تک الیکشن ہوگا.
تو میں آج جو بھی اس ملک میں طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آپ کو سمپل یہ پیغام ہے کہ جس راستے پہ آپ یہ لے کے جا رہے ہیں اس میں پاکستان کی تباہی ہے، اندھیرا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، اور اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں، امید ختم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، کورس کریکشن کریں، راستہ بدلیں، اور راستہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ پاکستان زندہ باد۔